السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ باعزت، سب سے زیادہ با احترام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت، بلندی، رفعت اور مقام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں وہ مقام کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لقب ہی دیا اشرف المخلوقات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت عطا کی، ہم نے انسان کو احترام عطا کیا، ہم نے انسان کو باعزت اور با احترام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں، جو انعامات انسان کو عطا کیے ہیں، جن نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی کو بھی ان نعمتوں سے نہیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمت انسان کو عطا کی ہے وہ ہے عقل۔ انسان اور جانور کے درمیان فرق ہی یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے اندر احساس ہے، اور جانور کے اندر یہ چیز نہیں۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو چوپائے ہیں، جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مجھے آج ایک بات گزارش کرنی ہے کہ جو لوگ ڈرگس کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر نشہ ہو، یہ انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے، یہ انسان کی عقل کو ضائع کر دیتا ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اور جانوروں کے درمیان فرق ہی عقل کے ذریعے، عقل ہے تو انسان ہے، عقل نہیں ہے تو وہ جانور ہے۔ بہت سارے لوگ نادانی میں یا لوگوں کے دھوکے میں آ کر، لوگوں کے جھانسے میں آ کر ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے ان کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ ایسی ایسی بے حیائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ عربی میں شراب کو خمر کہا جاتا ہے، اور خمر کے معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، پردہ کرنا۔ اسی وجہ سے عربی میں اوڑھنے کو، دوپٹے کو خمار کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو پردہ کرتا ہے، وہ سر کو چھپاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک ایسی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان کی عقل ضائع ہو جاتی، ان کی عقل ختم ہو جاتی، پھر وہ ایسی ایسی بے حیائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جن سے نہ تو اللہ خوش ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہے۔ بلکہ جو لوگ ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنی جان کے دشمن ہیں، اپنے گھر والوں کے دشمن ہیں، اپنی سوسائٹی کے دشمن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، شراب سے بچو، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان شراب پیے گا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کسی بھی بے حیائی اور کسی کی بھی برائی کو وہ انجام دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ شراب سے بچو، اس لیے کہ جس طرح ایک درخت سے ٹہنیاں پھوٹتی ہے، شاخیں پھوٹتی ہے، اسی طریقے سے شراب سے بے حیائی اور برائیاں پھوٹتی ہیں۔ جب انسان شراب پیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، پھر اس میں اور ایک جانور کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے دیکھنے میں آیا ہے جو لوگ ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتے، جب وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ اس حالت میں ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ انسان ان چیزوں کو اپنے خیال میں لا بھی نہیں سکتا ہے۔ ایسی ایسی بکواسات کرتے ہیں، ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں، نہ ماں کا خیال، نہ بہن کا خیال، ہمارے سامنے بڑا ہے چھوٹا ہے، ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رہتا ہے۔ اور نہ صرف شراب کی یہ حالت ہے، شراب کی یہ کیفیت ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو، اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، زیادہ مقدار بھی حرام ہے۔ ہر وہ چیز، آج تو نئی نئی چیزیں مارکیٹ کے اندر آ گئی ہیں، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، زیادہ مقدار بھی حرام۔ اور اس میں ایک گناہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی وقت میں ہزاروں گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہی وقت میں جب انسان ڈرگز کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں کئی سارے گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس جیسی بے حیائی اور اس جیسی چیزوں کے اندر ملوث ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے آس پاس کے لوگوں کو، نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جن سے اللہ تعالیٰ خوش اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔